امن کمن کے بچے مجھے بتاؤ خالد بن ولید کی تلواریں کتنی ٹوٹی؟ امن کے لیے ٹوٹی۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ہمت فرمائیں ذرا۔ میں وہ جلالی تقریریں نہیں کر پاؤں گا جو میرے ہاں اس سے پہلے عالم کر کے گئے ہیں۔ میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا۔ میں آج بھی آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ایسا گور ایجاد کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں دلیل سے، تبلیغ سے اسلام کو پھیلانا ہوگا۔ شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا۔ کون سے امن کی بات تو کرتا ہے؟ امن اس وقت ہوتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جائے۔ پتہ ہے نہیں دین کا بیان کرنے کا۔ میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا۔ کمزور ہوں نا، میرا ہاتھ تلوار اسلام کی نہیں اٹھا سکتا۔ میرے جب اس دل کو یہ تو نہیں ہاتھ پہنچتا کہ وہ رسول اللہ کی تلواروں کی نفی کر دے۔ وہ اس دل بندے کا کام ہی نہیں ہے دین کی ترجمانی کرنا۔ دین کی ترجمانی کرے صدیق اکبر کرے، فاروق اعظم کرے، عثمان غنی کرے، حیدر کرار کرے، سعد بن ابی وقاص کرے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر تلقین اور نصیحت پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے، آپ نے حضرت موسیٰ کو پڑھا بھی ہے؟ آپ ذرا جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ نے حضرت عیسیٰ کو پڑھا بھی ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اس وقت جو موجودہ مارکیٹ کے اندر کتاب ملتی ہے یہ تورات میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، جس کو تورات لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے توریت پرانا عہد نامہ کی پہلی 5 کتب کا مجموعہ، ٹھیک ہے جی، جس کا ترجمہ عبرانی زبان سے اردو زبان میں کیا گیا، انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ کہاں سے چھپی جی؟ پاکستان بائبل سوسائٹی، انارکلی، لاہور، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ 5 جو یہ ذکر کیا ہے کہ 5 کتب کا، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں احکام جہاد کیا تھا۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے استثناء سے پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجئے اور پھر بتائیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو حجت مان کر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ پر تنقیص کرتے ہیں، میں ان دوستوں سے کہوں گا ذرا آپ ہمت فرما کر اور دیانت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو آپ کے نزدیک حجت ہے، جو موجودہ کتاب کے اندر ہے، ذرا آپ دیکھیے یہ استثناء ہے، ٹھیک ہے، استثناء، اور جو میں نے حوالہ دے دیا ہے اس کا صفحہ نمبر 483 ہے، موجودہ تورات، یہ استثناء ہے اور استثناء کا یہ باب نمبر 20 ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی، باب نمبر 20 ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ ہم 10 سے چلیں گے، اس بات کو پڑھیں گے ہم 17 تک۔ اب دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے مخالفین کو ایک حد تک سمجھایا، صحیح، جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ نے کیا اقدام کیا؟ یہ دیکھیں عہد نامہ قدیم میرے ہاتھ میں ہے، موجودہ جو لکھا گیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، صحیح، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بیان کی جا رہی ہے۔ تو کسی شہر میں جنگ کے لیے پہنچے تو پہلے صلح کا پیغام دینا، اگر وہ تجھ سے صلح کا جواب دے اور اپنا دروازہ پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو تو وہاں کے سب باشندے تیری خدمت بن کر تیری خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ تجھ سے لڑنا چاہیں تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا۔ اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، یعنی باندیا بنا لینا۔ اب اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ عہد نامہ قدیم حضرت موسیٰ کی شریعت جو یہاں پر لکھی گئی وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا، ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں
اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرے خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، اللہ اکبر، بلکہ تو ان کو یعنی حتی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست و نابود کر دینا۔ اللہ، تلوار، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ہمت فرمائیں ذرا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یہ کوئی توہین نہیں کی جا رہی، یہ حقائق پڑھے جا رہے ہیں، حقائق پڑھے جا رہے ہیں، چھپی ہے، لکھا ہے، پڑھا جا رہا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی کا آپ ذرا دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے استثناء پڑھا ہے، ابھی اسی استثناء میں حافظ صاحب دوسرے طرف ہم چلتے ہیں، اور اب یہ ہے استثناء، ٹھیک ہے جی۔ اب استثناء کی باب نمبر ہے 7 جی، اور اس کا آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہم پڑھیں گے۔ جب خداوند تیرے خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی حتیوں اور جرسائیوں کو وغیرہ وغیرہ ان قوموں کا نام لکھا گیا، 7 قومیں تجھ سے بڑی زور آور نکلیں، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا صحیح، جو تورات میں ہے۔ حضور سید عالم نے 13 سال صبر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پڑی ہے صرف 3.25 سال۔ جب ان کے پیغام حق اور سچی اور مبارک پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو دے رہے تھے، جب مخالفین نے آپ کے دوستوں کو قتل کرنے کا سوچا، جی، صرف 3.25 سال، یہاں تو ہجرتیں 2 ہوئیں، ٹانگیں توڑی گئی، لوگوں کو مارا گیا، حضور نے برداشت کیا، تو جو نبی اعظم 13 سال برداشت کریں، اللہ، ان کی سیرت مبارکہ پر اب حملہ کر دیں، یہ انجیل مقدس ہے۔ 3.25 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گزارے، لیکن جب وہ قوم حق جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام روح قدس جی، آپ جب اس مبارک پیغام کو پیش کر رہے تھے، تو سامنے والے لوگ اپنی جہالت میں اس کا انکار کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلال کیسا آیا ذرا دیکھیے۔ اس وقت انجیل مقدس میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ متا ہے، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 18 ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ حضرت عیسیٰ جملہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ یہ ان سخت دلوں سے خطاب اللہ کا نبی کر رہا ہے کہ جن کا علاج یہی ہے، جن کا علاج یہی ہے۔ اور آج کل کے سرما جو ہیں وہ دنیا کے لیے تو تلوار اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں، دین کے لیے نہیں سمجھتے۔ اللہ، مسئلہ یہ ہے ہاں، اصل، اللہ کے نبی کی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس کے، دیکھیے اس کا صفحہ نمبر ہے 149۔ اب یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے یہاں سے کوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لوقا ہے، یہ لوقا کی انجیل ہے، پہلے متا کی تھی، ابھی لوقا کی انجیل ہے۔ لوقا کی انجیل کا یہ آیت نمبر 36 ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جن کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جی، تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے، وہ غریب ہے، غریب ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں لوقا آیت نمبر 36، اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک کپڑا بیچ کر تلوار خریدے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے پاس بٹوا ہے بیچ دو، تلوار خریدو، اللہ اکبر، تمہارے پاس جو کپڑے ہیں نا اس کو بھی بیچ دو، لیکن ان ظالموں کے مقابلے میں تلوار خریدو اور حق کو بچاؤ۔ تو یہ تلوار کا لفظ جو ہے یہ عہد نامہ قدیم میں بھی ہے اور عہد نامہ جدید میں بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات جو مرتب کی گئی ہے جس حال میں، وہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام انجیل مقدس
ان کی جانب منسوب یہ جو بات لکھی گئی ان تمام میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو کھلے انداز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تلوار خریدو، بٹوا بیچو، پوشاک بیچو، اور تم تلوار خریدو، اور صرف 3.25 سال میں اور ادھر تورات میں موجود ہے حضرت موسیٰ کو حکم ہے کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو تلوار سے قتل کر دینا۔ اللہ، لیکن یہ ظلم نہیں ہے، یہ اگر ظالم کو سزا نہ دی جائے اور مظلوم کو کہا جائے نہیں صبر کرو، صرف تم صبر کرو، تو پھر عدالتیں آپ نے کیوں بنائی ہیں؟ جی قانون کیوں بنائے ہیں آپ نے؟ تو اگر اب ظالم کو سزا دے دی گئی تو واویلا کیا جا رہا ہے، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تم بڑے ظالم ہو کہ جس کا بندہ مارا ہے اس ظالم پر تمہیں رحم آ رہا ہے، اور جس کا گھر لوٹ گیا اس مظلوم پر رحم نہیں آ رہا۔ اسلام مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔